آپ لوگوں کو ایک ہی پوائنٹ کے لیے تکلیف دی ہے یہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. ہمیں 12 مرتبہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، کبھی پارٹی کا موقف بتانے کے لیے، کبھی خان صاحب کے پاس پہ جو گزرتا ہے اس کو بتانے کے لیے، اور سم ٹائم ہم آپ کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو پارلیمنٹیرین پہ گزرتا ہے. یہ لاقانونیت جو بڑے عرصہ سے جاری ہے، اور اس لاقانونیت کا وکٹم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ اور اس کے پارلیمنٹیرین ہیں. آج کی پریس کانفرنس ہم خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں، جو تونسا سے ہمارے ایک معزز رکن قومی اسمبلی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہے اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. لاسٹ نائٹ ان کو وہی طریقہ کار، اننون لوگ نقاب پوش گھروں میں انٹر ہوئے، دروازے توڑے، بچوں اور گھر والوں کو زد و کوب کیا گیا، ڈالے آئے، اس میں ڈالا گیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے گئے. آج تک کوئی خبر نہیں اس کو کہاں رکھا گیا ہے. ان کے کچھ فیملی ممبران نے یہ کہا ہے کہ ان کے اطلاع کے مطابق اس کو اسلام آباد لایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئیں. جہاں بھی ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگوں کو، جس میں ریسنٹلی اس کے وکیل انتظار پنجوتا بھی شامل ہے، جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے، وہ سب آپ لوگوں کے سامنے. اسی طرح یہ ہمارا پہلا M&A نہیں ہے. اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹایا گیا تھا، اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹایا گیا تھا، اسی طرح ریسنٹلی حاجی امتیاز صاحب کے گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا، اور لاسٹ نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے. خواجہ شیراز صاحب 1 مہینے سے کے پی ہاؤس میں تھے، کے پی میں تھے، اور کے پی میں رہتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا، میں نے پارٹی کی ہدایات پہ عمل کرنا تھا، وہ وہاں موجود تھے. جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی، اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا، پہلے تونسا شریف تک جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا، اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں، ان کا گھر بھی توڑا گیا، بچوں کو بھی زد و کوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. یہ فسطیت، یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہے، اور یہ پنجاب میں شروع ہے. پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فسطیت میں شریک ہے. ہم اس کی مذمت کرتے، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایوان کے معزز رکن ہیں، وہ چیئرمین ایکسٹینڈنگ کمیٹی کی، وہ مور دین 1 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے، اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں، تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت، لاقانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بلبوتے حکومت بنی، یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی، اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے. اب یہ قانون لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے. ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے. قاضی فائزہ صاحب جا چکے ہیں، آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا، وہ آپ کے لیے لازم ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں. 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی FIR میں اگر وہ مطلوب ہے. یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا. وزیر اعظم اس دن موجود تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو
10 کی شام 10 کی صبح سویرے سپٹمبر کو ہمارے منے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا, اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کارروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے, ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ ادھر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا, نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا, نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا, نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا, نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا, نہیں وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے, احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو. جی آپ ڈیٹیل